الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال علموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم اور مکرم حاضرین کرام، پچھلے ہفتے بچوں اور بچیوں کی ایمانی تربیت کے سلسلے میں کچھ گزارشات رکھی گئی تھی. آج بچوں اور بچیوں کی اخلاقی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نفع والی بات ظاہر فرمائے. اخلاقی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ بچوں اور بچیوں میں ان کے ظاہر اور باطن میں جو برے جذبات، برے احساسات اور ان کی جو بری عادتیں اور بری خصلتیں ہیں ان کو دور کرنا اور ان کے اندر اچھے اعلیٰ قسم کے احساسات، ان کے اندر اچھے جذبات اور ان کو اچھی عادتوں اور اچھے اوصاف کا حامل ان کو بنانا، یہ کہلاتا ہے اخلاقی تربیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھے ادب اور اخلاق کے علاوہ کوئی چیز بھی اس سے بہتر تحفہ نہیں دیا. یعنی ایک باپ اگر مال دے، پیسہ دے، عہدہ دے اپنی اولاد کو وراثت میں، تو یہ کوئی بڑا تحفہ نہیں ہے. بڑا تحفہ تو یہ ہے والد کی طرف سے اپنی اولاد کو کہ والد اپنی نگرانی میں بچوں کو اور بچیوں کو ادب اور اخلاق سکھائے. یہ ادب اور اخلاق یہ بچوں اور بچیوں کے لیے والدین کی طرف سے سب سے بہتر تحفہ ہے اور سب سے بہتر ان کے لیے خیر خواہی ہے. حضور نے فرمایا تم اپنی اولاد کو دین سکھاؤ اور ان کو اچھے ادب سکھاؤ. حضور نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور ان کا اچھا نام رکھو. ادب اور اخلاق سکھانے کی مستقل تعلیم دی گئی ہے. جب ادب اور اخلاق ہوتا ہے تو اس وقت میں انسان کا کردار نکھر کر آتا ہے. ایک لڑکا، ایک لڑکی جب یہ بچپن ہی سے ادب اور اخلاق سیکھ رہے ہوں تو بڑے ہونے کے بعد ان کی شخصیت یہ باعظمت ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے اور ان کا کردار مثالی کردار بنتا ہے. اور پھر سارے دینی لوازمات کو ان کے لیے اپنانا آسان ہو جاتا ہے. ان کے اندر بڑوں کا ادب اور احترام، چھوٹوں پر شفقت، ماں باپ کی قدر،
اسی طرح سے اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں اور اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اسی طرح سے ان کے احساسات اور ان کے جذبات یہ شرعی دائرے میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی تربیت اور یہ آداب اور اخلاق کی تعلیم بچوں کو یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور آج اس وقت میں ہماری اکثریت بلکہ تقریباً ہوئی لوگوں کا رونا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے۔ دو باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے اس مضمون سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جتنا کچھ مسلم معاشرے کا بگاڑ ہے، جو کچھ بھی مسلم معاشرے میں خرابیاں ہیں اور جو کچھ بھی مسلم معاشرے میں ظلم اور زیادتیاں ہیں، بے رہ روی ہیں، چاہے وہ لڑکیوں میں ہو یا لڑکوں میں ہو، بوڑھوں میں ہو یا جوان میں ہو، اس کے پیچھے بنیادی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بچپن میں ان لوگوں کو اور ان عورتوں کو اخلاقی اور دینی تعلیم نہیں دی گئی، اخلاق نہیں سکھائے گئے، ادب نہیں سکھایا گیا۔ جب ادب ہی نہیں ہے، جب اخلاق ہی نہیں ہے، تو پھر کون بڑا کون چھوٹا؟ ہر گھر میں جھگڑے نظر آئیں گے، فساد نظر آئے گا، بے حیائی دکھے گی، نشہ دکھے گا، اور دین ممبر اور محراب کے حد تک سمٹ کر آ گیا ہے۔ دین صرف مدرسے میں جو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اسی درس کے حد تک دین اسلام اور اس کی کچھ خوبیاں سننے کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے رسائل ہیں، جرائد ہیں اور لٹریچر جو اسلامی مضامین چھپتے ہیں، اس کو دیکھے تو لگتا ہے کہ اسلام بڑی خوبیوں والا ہے، ورنہ عام مسلمان کی زندگی اخلاق سے اور ادب سے کورے ہونے کی وجہ سے اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ الامان والحفیظ، بے رہ روی، نشہ، آوارگی، غیر ذمہ دارانہ پن، اور اسی طرح سے ماں باپ اور دیگر خاندان کے بڑے، بستی کے بڑے، ان کی عزتیں اچھالنا ایک مشغلہ نوجوانوں کا بن گیا ہے۔ بلکہ بے رہ روی اور آوارگی اور بیکارگی یہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کی پہچان بنتا جا رہا ہے۔ جب تک اخلاق درست نہیں ہوں گے اور ہمارے بچے اور بچیاں ادب نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک یہ سماج، مسلم سماج اور معاشرہ وہ سماج نہیں کہلائے گا جو سماج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ماں باپ ہیں انہوں نے، اساتذہ ہیں انہوں نے، اسکول اور کالج کے ٹیچر حضرات ہیں انہوں نے، اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنے والوں نے، دین کی محنت کرنے والوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماتحتی میں جو لوگ رہتے ہیں اور جن کو ہمیں سدھارنا ہے، اگر ہم نے ان کی اخلاقی تربیت نہیں کی اور ان کو ادب نہیں سکھایا تو پھر گویا کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا اور ایسا سماج ہم نے بنا دیا کہ جس میں ہر طرح کی خرابیاں ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی مربی نے اور کسی ذمہ دار نے کہ میرے ماتحت میں تو ایک آدمی ہے، اس آدمی کو اگر میں نے، اس بچے کو، اس بچی کو اگر میں نے اخلاق اور ادب نہیں سکھایا تو یہ بگڑے گا، اور یہ بگڑے گا تو اسی ایک کا وبال میرے سر پہ ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس بچے کے بگڑنے کی وجہ سے، اس بچی کے بگڑنے کی وجہ سے جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ سماج کا حصہ بنیں گے اور پورے سماج کا تانا بانا ان سے جڑے گا۔ کوئی ان کو اپنا باپ کہے گا، کوئی ماں کہے گا، کوئی ان کو بھائی اور بہن کہے گا، کوئی ان کو بیٹا اور بیٹی کہے گا، کوئی ان کو ساس اور خسر کہے گا، کوئی ان کو اپنے بستی کا رہنے والا مسلمان سمجھے گا، کوئی ان کو اپنا دینی بھائی سمجھے گا۔ اس طرح سے پورا سماج اس سے جڑا ہوا
ہوگا، اور اس ایک کے بگڑنے کی وجہ سے اس کو دیکھا دیکھی کئی لوگ بگڑیں گے، اور پھر اس کی نسل کا تو خدا ہی حافظ کہ جس کی تربیت نہ ہوئی ہو اخلاقی اور ادب کے لحاظ سے، اس کے گھر میں پلنے والے بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک فرد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم پورے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، اور جتنی کچھ خرابیاں معاشرے میں آئے گی، جتنا کچھ ظلم ہوگا، جتنی کچھ زیادتی ہوگی، جتنا کچھ گناہوں کا بازار گرم ہوگا، جتنی کچھ بے حیائی ہوگی، اس تمام کا وبال میرے سر پر آئے گا، کیونکہ الدال علی خیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والا، خیر کی بنیاد ڈالنے والا، بعد والوں کی بھی جتنی خیر ہوتی ہے اس کا وہ حقدار بنتا ہے، اور اسی طرح سے جو شر کی بنیاد ڈالتا ہے تو بعد میں جتنے اس کے متعلق شر ہوتے ہیں اس کا وبال بھی ان کے سر پر آتا ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کا کیا۔ اس سے پہلے انسان جانتے ہی نہیں تھے قتل کیا ہے۔ حضور نے بتلایا کہ پہلا قتل وہ ہوا تھا اور قتل کی بنیاد قابیل نے ڈالی تھی، تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتل کا عذاب اور اس کا وبال وہ قابیل کے سر پر بھی آئے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں، اصلاح معاشرہ کرنے والے چاہتے ہیں، اسی طرح سے دینی محنت کرنے والے چاہتے ہیں، اسی طرح سے ٹیچر حضرات چاہتے ہیں، گھر کا بڑا اور ذمہ دار چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ فرمائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایمانی تربیت کے بعد دوسرے نمبر پر ان کی اخلاقی تربیت ضروری ہے اور ان کو ادب سکھانا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری اہم بات جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ جب تک بچوں کی ایمانی تربیت نہیں ہوگی اور ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں آئے گا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا توکل اور بھروسہ نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے، وہ حضور سے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے، ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا، ان کو قیامت کے دن حساب کتاب کا احساس ہم بچپن سے پیدا نہیں کریں گے، اور ان کی ایمانی تربیت نہیں ہوگی، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا نہیں کر پائیں گے، تو اس وقت تک اخلاقی تربیت ان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اخلاقی تربیت کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان اور دین اور شریعت، کہ جب تک بچے کے گھٹی میں وہ نہ پڑ جائے، بچی کے دل و دماغ میں وہ اتر نہ جائے، اس وقت تک ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سلف صالحین اپنے بچوں کو وہ ایمانی کیفیات سکھاتے تھے، ان کی تربیت دیکھو کیسی کرتے تھے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کا تھا، میرے ماموں جان صبح تہجد کو اٹھ جایا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، تو میں بھی اٹھ جایا کرتا تھا، میں ان کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ہمارے ماموں جان نے کہا کہ بیٹا، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے کیا تم ان کو یاد نہیں کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ماموں جان ضرور کروں گا، بتاؤ کس طرح سے میں اپنے رب کو یاد کروں؟ تو آپ نے ترکیب دیکھو کیسی ان کو سوجھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم 3 مرتبہ روزانہ پابندی سے یہ کہہ لیا کرو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ موجود ہے یہاں پر۔ اس کو 3 مرتبہ روزانہ کہا کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ ماموں جان میں روزانہ یہ اللہ کو اس طرح سے یاد کرتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے۔ تو ماموں جان نے کہا اب اس کو 7 مرتبہ کر دو، اور اب شروع کیا ہے تو موت تک اس کو باقی رکھنا بیٹا، یہ تیری دنیا بھی سنوار دے گی یہ جملے اور آخرت بھی سنوار دے گی۔ وہ پڑھتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ماموں جان نے بلایا، پوچھا کہ بیٹا تم وہ اللہ کو اس طرح سے یاد کر رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یاد کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ بیٹا، اگر کسی آدمی کے پاس کسی آدمی کے ساتھ اللہ ہو، کسی آدمی کو اللہ دیکھ رہے ہو اور کسی آدمی کو ایسی جگہ ہو جہاں اللہ موجود ہو، تو کیا وہ آدمی گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو حضرت سہل نے عرض کیا نہیں ماموں جان، وہ تو گناہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ماموں جان نے کہ دیکھو بیٹا، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور تمہارے پاس اللہ موجود ہے، تو پھر زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کرنا۔ وہ تربیت کا اثر کیسا تھا کہ آپ اولیاء کے سردار بن گئے اور ایک بڑی طائفہ کے ذمہ دار اور سردار بن گئے، وہ اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہو گیا۔ بنیادی چیز ہے ایمانی تربیت۔ ایمانی تربیت کے بغیر اخلاقی تربیت اور ادب والی تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پہلا جو عنوان رکھا گیا تھا وہ ایمانی تربیت کا رکھا گیا تھا۔ یہ دو باتیں اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر اب اخلاقی تربیت اور ادب سکھانے سے متعلق کچھ معروضات سن لیجیے۔ ویسے تو آج کے معاشرے اور سماج میں ہم کو بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو پریکٹیکل اس پر عمل کروانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بڑوں کا ادب احترام، ان کو سلام کی عادت، ان کو کھانے کا طریقہ، پینے کے آداب، سونے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب اور سونے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، اسی طرح سے آپس میں ملنے جلنے کے آداب، لڑکوں کے لیے الگ قسم کے، لڑکیوں کے لیے الگ قسم کے، ان کے کپڑوں سے لے کر ان کے سر سے لے کر پیر تک کے رکھ رکھاؤ میں ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو ادب سکھایا جائے۔ بال رکھنے کے ادب کیا ہے؟ بچوں کو بچپن ہی سے ایسے بال رکھوائیں کہ جو اسلامی تناظر میں، شریعت کے تناظر میں صحیح ہو۔ کہیں سے بال چھوٹے اور کہیں سے بال بڑے، یہ اسلام میں درست نہیں۔ تو ماں باپ خود ہی اس طرح سے قینچی چلائے یا مشین چلائے کہ ایک طرف سے بال پورے کٹے ہوئے ہو اور سر کے بال اس طرح سے جیسے کسی پرندے کا گھونسلہ ہو، اس طرح سے وہ بنا کر چھوڑ دے، تو ہم کون سی ان کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم ان کو کون سا ادب سکھا رہے ہیں؟ بچیوں کو بال رکھنے کی عادت، بال چھپا کے رکھنے کی عادت، اور اسی طرح سے لباس بھی ہو تو لباس بھی شریفانہ لباس، لڑکیوں کو چست لباس نہیں پہنانا چاہیے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ان کو غریب پروری، مسکین و محتاجوں کے کام آنا، اس طرح سے بہت سارے ادب اور اخلاق جو دین اسلام بتلاتا ہے وہ ان کو عملی طور پر ان کو سکھانے کی اور اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وقت میں 4 طرح کی خرابیاں اخلاقی ایسی ہے کہ جس نے پورے سماج کو بدبودار بنا دیا ہے اور پورے دین کا جنازہ اس کی وجہ سے نکل گیا ہے، اور پوری شریعت اسلامیہ وہ ایک اجنبی چیز بن کے رہ گئی ہے۔ ان 4 چیزوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تربیت کی بات آئے تو تربیت میں ایک چیز تو یہ شامل ہے کہ نگرانی کڑی ہو، اور دوسری چیز یہ شامل ہے کہ ان کو سکھائے محبت والے انداز میں یا کسی استاذ کو لگا کر۔ 4 چیزیں جن کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائے۔ جھوٹ کتنی خرابی والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 علامتیں منافق کی ہیں۔ ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جس کے اندر جتنی منافقت والی علامت ہوگی وہ اتنا ہی بڑا منافق سمجھا جائے گا۔ یہ حدیث پاک مجھے بھی آپ کو بھی فکر مند کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں۔ ہم ان کو سچا پکا مومن بنا رہے ہیں یا منافق بنانے کی ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ہم بچپن ہی سے ان کی نگرانی کریں کہ بچہ بالکل جھوٹ نہ بولے، اور
بچہ جھوٹ کب نہیں بولے گا؟ جب اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ جھوٹ کی کیا خرابیاں ہیں، اس کو بتلائے کہ جھوٹ تو منافق بولتا ہے، تم تو مسلمان ہو بیٹا، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کو کوئی ایسی بات کرے جو سامنے والا اس کو سچ سمجھ رہا ہو اور وہ در حقیقت جھوٹ ہو، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو بچوں کو بتائے کہ بیٹا جھوٹ بولنا خیانت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ اس کو سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ فجور کی طرف، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور آدمی جھوٹ بولتے 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 ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام کذاب میں لکھ دیتے ہیں، جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو سمجھائے کہ بیٹا اپنے کو کذاب نہیں بننا ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ بولنے کی عادت رہے گی تو اللہ کذاب لکھ دیں گے، پھر بڑے ہونے کے بعد تمہارا بہت جی چاہے گا کہ سچ بولو، لیکن تمہارا تو رجسٹر میں نام کذاب لکھا ہوا ہے، تم جھوٹ چھوڑیں گے کیسے؟ تمہاری تو عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تم مولوی بھی بنو گے، تم مفتی بھی بنو گے، اور تم دائی بھی بنو گے، اور تم کچھ بھی بنو گے تو تم جھوٹے ضرور رہو گے، کیونکہ اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام جھوٹا لکھ دیا گیا۔ تو بیٹا تم ایسے بڑے بننا چاہتے ہو، ادب، اور ان کو یہ چیزیں سکھائے کہ جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ کی تربیت دیتے وقت میں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے کہ جہاں ان کو سمجھانا ضروری ہے اور بات بات پر نگرانی کر کے کہ اس وقت بچے نے جھوٹ بولا، اس وقت بچی نے جھوٹ بولا، تو ان کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوٹ کی برائیاں سمجھائے۔ وہیں پر دو کام خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے میں اور کریں۔ ایک تو یہ کہ بچہ چونکہ نمونہ دیکھتا ہے، اور گھر میں اگر ماں بات بات پر جھوٹ بول رہی ہو، باپ بات بات میں جھوٹ بول رہا ہو، فون پر گفتگو چل رہی ہے باپ کی، بیٹا دیکھ رہا ہے، ماں کی گفتگو چل رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، اڑوس پڑوس کی خواتین سے بات ہو رہی ہے، بیٹا اور بیٹی دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہاں جھوٹ کا چلن ہوگا گھر میں تو وہاں کے بچے کو کتنی بھی نصیحت کرو وہ سچ پہ نہیں آ سکتا۔ ایک طرف تو ہم ان کو جھوٹ کا ماحول دے رہے ہیں گھر میں، اور دوسری طرف ہم ان کو نصیحت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو بھلا کیسے وہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے؟ حد تو یہاں تک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اور عادت ڈالتے ہیں۔ کبھی کوئی آئے، کبھی کوئی گئے، اور کسی کو کچھ کام ہو تو بیٹا بتلا دینا کہ ابو نہیں ہے، بیٹا بتلا دینا کہ امی فلان کام کر رہے۔ تو جھوٹ بولنے کی بچوں کو بچپن ہی سے ہم جب عادت دلائیں گے تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا سکھانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے حضور معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے کتنی دور نکل گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے آواز دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، تم نے اس کو بلایا تو کیا سچ میں تم کچھ دینا چاہتی تھی یا پھر ایسے ہی تم نے کہہ دیا تھا؟ تو میری والدہ نے کہا کہ میں انہیں کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تم نے صرف اس طرح سے اپنی طرف بلانے کے لیے جملہ بولا تھا تو یہ بھی تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو کسی نے بلایا بہلا کر، کچھ دینے کا ظاہر کر کے، اور پھر نہ دے تو وہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا۔ یعنی میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹا نہ بنائے اور جھوٹے بننے کی ان کو تربیت نہ دے۔ گھر میں ماحول ایسا ہو کہ بچوں کو لگے کہ جھوٹ بولنا تو ایک مسلمان سے جوڑ کھانے والی چیز ہے ہی نہیں۔
تو بچپن ہی سے بچوں کو جھوٹ سے بچنے کی یہ ایک ترکیب اور یہ ایک ٹرک ہونی چاہیے۔ دوسرا کام جو آج کے زمانے میں، چونکہ بچہ نمونہ دیکھتا ہے، ان کو فلمیں دکھوانا، ان کو فلمیں دکھانا، سیریل دکھانا، موبائل پر اور دوسرے چیزوں پر ان کو کارٹون دکھانا جس میں بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہو اور جھوٹ کو بہت کمال بتایا جا رہا ہو، ہوشیارگی بتائی جا رہی ہو، ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ جب ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے ان کی جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور جو جھوٹ بولنے سے بچ گیا، جو سچ پر آ گیا، اس کے لیے سارے خیر پر آنا آسان ہے، اور جس کا جھوٹ ہی نہیں چھوٹا تو اس کے لیے کسی بھی خیر کے اوپر پورے طور پر آنا مشکل کام۔ دوسری چیز جس کی طرف ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرتے ہوئے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جھوٹ ہی کی طرح سے بری ایک چیز ہے، وہ ہے چوری اور خیانت۔ گھر کے اندر کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے ایک دوسرے کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، گھر میں ہم ایسا ماحول بنائیں کہ بچے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہ اٹھائیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سب کی تو چیز ہے، لینے دو۔ گھر کے اندر کی کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز، کھانے پینے کی چیز، چاہے ضرورت ہی کی کیوں نہ ہو، عادت یہ ڈالے بچوں کی کہ وہ اجازت لے کر کرے۔ بچے دو جگہ سے بچے اپنے اندر چوری کا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو گھر میں اس طرح کا معاملہ کہ نہ کسی چیز میں ان کو روک ٹوک ہے اور نہ کسی چیز میں ان کی تربیت کا خیال ہے، کہ گھر کے اندر ماں ہے، باپ ہے، وہ اگر خیانت کرتے ہوئے دکھیں گے، ماں اور باپ اگر بچہ خیانت کرے، دھوکہ دے یا پھر چوری کرے تو اس کے اوپر تنبیہ نہ کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماں باپ کی گود میں پلنے والے بچے تو چور ہی نکلیں گے۔ آج معاشرہ پورا چوری میں لت پت ہے، کون سی جگہ چوری نہیں ہو رہی ہے، کون سی جگہ خیانت نہیں ہو رہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ بتلاتے کہ ہم دینی کاموں میں بھی رہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم چوری کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ چوری والے معاشرے میں ہم نے زیادہ توجہ اس طرف بھی دینا چاہیے کہ ہمارے بچے چور نہ بنیں۔ کتنی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک شرعی عدالت تھی، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فلان چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب بازار میں وہ لایا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹنے تھے، اس نے زوردار آواز لگائی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں ادھر آؤ اور میری بات سنو، تم اگر میرا ہاتھ آج کاٹ رہے ہو تو خدا کے واسطے میری ماں کا پہلے زبان کاٹو، کیونکہ میری ماں ہی کی وہ زبان تھی کہ جس کی وجہ سے آج میں اتنا بڑا چور بنا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ایک انڈا چرایا، انڈا چرانے کے بعد میں گھر پہ پہنچا، میری والدہ نے مجھے تنبیہ کرنی چاہیے تھی، لیکن میری والدہ خوش ہوئی اور اس نے میری تنبیہ نہیں کی، یہاں تک کہ میں بڑا ہونے کے بعد اپنی عادت میں پختہ ہو گیا اور آج میں پورے سماج کے سامنے ذلت والی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ میرے ماں باپ کا، میری ماں کا قصور ہے۔ اسی طرح سے ایک جہاں سے وہ چوری سیکھتا ہے وہ ہے بری صحبت، اور دوسرے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے چوری سیکھتا ہے اور خیانت سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے فلموں اور ڈراموں سے بھی سیکھتا ہے۔ جہاں جہاں سے بچوں کے اندر چوری اور خیانت آ سکتی ہو، ان تمام سوراخوں کو بند کرنا اور ان تمام راستوں کو بند کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بات شروع کی تو یہ بات بتلائی کہ بچوں کو ادب سکھانا ہے، اخلاق سکھانا ہے، تو بہت ساری چیزوں پہ نگرانی کرتے ہوئے ان کو بہت سارے آداب جو اسلامی ہیں وہ سکھانے ہیں، لیکن اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف از حد ضروری ہے کہ ہم پوری توجہ اس پہ صرف کریں اور نگرانی کر کے اپنے بچوں کی اس طرح سے ان چیزوں، ان خرابیوں سے ان کو بچائیں۔ ان 4 میں سے میں 2 بتا پایا ہوں اور ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے 2 اور بتلاؤں گا اگلے ہفتے، اور پھر اس کے بعد یہ اخلاقی تربیت اور ادب سکھانے والا جو عنوان ہے وہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔